بندہ مومن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا اس کو موت نہیں آ سکتی ہے. سرکار نے علاج بتا دیا ہے. ارے گھر سے نکلو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاؤ. موت آنے والی نہیں ہے. تم روڈوں پہ چلو, موت آنے والی نہیں ہے. اور پھر جب دوبارہ گھر میں واپس آ جاؤ تو شکرانے الہی بجا لانے کے لیے محمد الرسول اللہ پڑھ دو. یا رسول اللہ, زندگی بھی بچی اور اپنے ایمان کا تحفظ بھی ہو گیا. مگر آج ہم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. افسوس کی بات ہے نا بھائی. اپنے بچے کو کان میں دائیں کان میں آذان دینا ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑھنی ہے. اگر باپ پڑھا تو کیا ہوگا؟ حضور محدث عبداللہ دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ حضور میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, کسی کو بھیجیے. آذان دینا سنت ہے, اقامت پڑھنا سنت ہے کان میں, وہ پڑھ دے گا. تو حضور محدث عبداللہ دہلوی نے فرمایا کہ سنت تیرے لیے, دوسروں کے لیے تھوڑے. کس کے لیے بولو؟ تیرے لیے, تیرا بچہ ہے, دوسرے پر واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. تو اپنا حق تو ادا نہیں کرتا. محدث عبدالحق دہلوی نے ارشاد فرمایا, اے باپ, اگر تو اپنی زبان سے آج ان کے دائیں کان میں اذان دے دو اور بائیں کان میں اقامت پڑھ دو تو تمہاری آواز سے وہ زندگی بھر مانوس رہے گا. سنتے ہی بچہ دیوانہ ہو جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں, جو باپ اپنے بچے کے کان میں وقت ولادت آذان و اقامت پڑھتا ہے وہ بچہ آذان اور اقامت کے صدقے میں اس باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں, اس لیے دوسروں کا وفادار باپ کا غدار ہو جاتا ہے, ماں کا غدار ہو جاتا ہے. جو ہی جوان ہو گیا تو بابا کو بولتا تو کہے کا بڈھا ہو گیا ادھر, ہے نا, اماں کو ادھر, دوستوں کو زیادہ محبت. روڈ پہ نکلا دوست سب کچھ ہے, باپ کچھ نہیں ہے, ماں کچھ نہیں ہے, بہنیں کچھ نہیں ہیں, بھائی کچھ نہیں ہے. ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. ارے جس معاشرے میں جینا کسی قیامت میں جینے سے کم نہیں ہے, قیامت کے میں جینے کے مترادف بن جا رہا ہے. ایسے حالات میں یقیناً ہمیں اسی رسول کے اشارے ابرو پر چلنا ہوگا جس نے ولادت کے موقع پہ بچے کے کان میں اقامت پڑھنے, آذان پڑھنے کا حکم دیا ہے. اے باپ, تیرا بچہ ہے, تو اس کے کان میں کلمہ پڑھ دے, آذان پڑھ دے, اقامت پڑھ دے. اس کے صدقے میں زندگی بھر بچہ تیرا فرما بردار بن جائے. ہم اتنے غافل ہو گئے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, بس دوسروں سے بلائے. امام صاحب کو چندہ دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں, اسی کا حق ہے کلمہ پڑھنا, آذان پڑھنا. ہم کیا کریں گے؟ وہ بیچارہ امام صاحب ہے, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, مشکل میرے کو آئی, اب جانا ہوگا. بیچارہ گیا ہاسپٹل تک, اس کے کلمہ آذان بھی پڑھ دی, اقامت بھی پڑھ دی, اس کے بعد ایک کو پیسہ دیا نہیں تو گالی دیتے دیتے آتا, دیکھ کس کا بیٹا ان کے کیا کرتا دے, بڑا ہونے دے. امام صاحب کی بددعاؤں کا شکار. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آذان بھی سیکھنا ہے, ہمیں اقامت بھی سیکھنی ہے, اپنا کلمہ بھی سیکھنا ہے. ارے ہم دھرم والے ہیں, اپنا دھرم ہم کو خود ہی بچانا ہے. ہم مذہب اسلام والے ہیں, اسلام کو بچانے کے لیے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی مدد کافی ہے. اس لیے کلمہ پڑھنا ہوگا. ارے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں آذان دو اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھو. یا رسول اللہ, کیسی بات کہہ دی. یا رسول اللہ, یہ بچہ آندھرا میں پیدا ہوا ہے, اس کے ماں باپ تیلگو بولتے ہیں, اردو تک نہیں جانتے, ہے نا بھائی, اردو بھی بولنا نہیں آتا. یہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے, نہ فارسی جانتا ہے, نہ عربی جانتا ہے, نہ تیلگو جانتا ہے, نہ ہندی جانتا ہے, نہ اردو جانتا ہے. پھر اس کو کلمہ توحید عربی میں, آذان عربی میں, اقامت عربی میں سنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا بچہ سمجھ جائے گا؟ تو مسلمانوں, اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اشعۃ اللمعات میں محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اشاروں میں یہ ارشاد فرمایا ہے, ارے یہ عالم ارواح سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے یہ بولو؟ عالم ارواح سے. اور عالم ارواح میں ذکر الہی سن کر کے ان کو عادت بنی ہوئی ہے اللہ کے صدائے اللہ اکبر سننے اور اس کی گونج سے اس کے کان مانو
مانوس ہو چکے ہیں. یہاں سے آپ امریکہ چلے جاؤ بھائی, چاہے 2 کروڑ روپے تنخواہ ہو, مگر حیدرآباد کے لیے دل ترستا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, اگر کسی حیدرآبادی کی ملاقات ہو جائے تو چہرہ کھل جاتا ہے, اپنے ملک کا آدمی مل گیا, چلو چائے پیئیں گے, چلو آؤ بھگت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں یہاں سے دبئی گیا تو ایک حیدرآبادی سے ملاقات ہو گئی تو سینہ چوڑا ہو گیا, مطلب شیخوں کے بیچ میں حیدرآبادی ہے نا. فوراً بریانی کی بات نکلی کہ حیدرآباد کی بریانی بہت مزیدار ہے. ہاں حضرت بہت مزیدار. دل خوش ہو گیا, 10 منٹ تک بیٹھے رہے. پتہ یہ چلا اگر دل پریشان ہے اجنبیت کے ماحول میں, غریب الوطنی کے ماحول میں, تو کسی اپنے سے ملا دو, کسی ایسی بات کو سنا دو جو جس بات سے اس کے کان مانوس ہیں, اس کا دل خوش ہو جائے گا, شاد کام ہو جائے گا. عالم ارواح سے آیا ہے, وہاں پر ذکر الہی کی محفلیں سجی ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہی ہیں, اس کے کان اللہ کے نغموں کو سننے سے مانوس ہیں. اب تم اللہ اکبر پڑھو, بچہ بے چین ہے, بے قرار ہے, اس کا قرار مل جائے گا, اس کی بے چینی دور ہو جائے گی, اس کا اضطراب دور ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عالم ارواح سے آنے والی روح کو اگر قرار دینا ہے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سنا دو, اذان پڑھو, اقامت پڑھو. ارے بچے کے کانوں سے ابھی یہ جملے گزریں گے نہیں کہ اس کے چہرے پہ مسکان آ جائے. اب وہ بچہ پیدا ہوا, آپ نے اقامت پڑھی, آذان دی, یا رسول اللہ آپ بھی پیدا ہوئے مگر آپ کو آذان نہیں دی گئی, اقامت نہیں پڑھی گئی, تو ماجرا کیا ہے؟ تو جب سرکار پیدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اذا ولدت ولدی فرأیتہ مسرورا ومطیبا ومدہنا ومطہرا وملبوسا. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ دھرتی پہ آیا تو میں نے دیکھا میرا بچہ صاف ستھرا ہے, گندگی نہیں, آلائش نہیں, بالکل صاف و شفاف بچہ پیدا ہوا. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو دریا بہہ جاتا ہے, گندگی اس کے بدن پر, خلاظتیں اس کے بدن پر رہتی ہیں, خون کی آلائش رہتی ہے, مگر مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں تو بالکل صاف و شفاف ہیں, مطہر ہیں. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ مطیبہ, اور بچے کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے, خوشبودار بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ ملبوسا, اور لباس پہنے ہوئے پیدا ہوا. رب کے بولو ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ مدہنہ, اور سرکار پیدا ہوئے ہیں تیل لگے ہوئے, تیل مالش کیا ہوا ہے جیسا کہ ایسا بدن چمک رہا ہے. اور فرماتی ہیں وَمَخْتُونًا وَمَسْرُورًا, مصطفیٰ جان رحمت ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, اور آپ کے لبوں پہ تبسم ہے, آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مسرور ہیں, خوش ہیں, شاداں ہیں, فرحاں ہیں, شادماں ہیں. ہنستا ہوا بچہ پیدا ہوا. مسلمانوں ماجرا کیا ہے؟ سب کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. آمنہ کا لال جب سردی پر آیا ہے روتا ہوا نہیں, مسکراتا پیدا ہوا ہے. دنیا والوں کو یہ بتانا ہے اے پیدا ہونے والوں, مصطفیٰ سے مساوات کا دعویٰ نہ کرنا. تیرا پیدا ہونا اور ہے, میرا پیدا ہونا اور. اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو کپڑا پہنے ہوا ہو, بدن سے خوشبو آ رہی ہو, صاف و شفاف ہو, ہے نا, ختنہ شدہ ہو, تو پورے حیدرآباد میں شور نہیں ہو جائے گا. آج کل تو سب سے پہلے ٹی وی والے آ جائیں گے, بولا ایسا حیرت انگیز بچہ پیدا, ہندی ٹی وی حاضر, دیکھو تو یہ ٹی وی حاضر, دیکھو وہ ٹی وی حاضر. بولا کیا بات؟ بولا ایک عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے, پوری دنیا میں شہرت. ایک دن رات کو ہم 2 بجے سو رہے ہیں, فون آیا,
بولا حضرت ابھی کا قصہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی بڑا ہو گیا، بڑا ہو کے گھر میں جتنا کھانا تھا سب اکیلے کھا کے چھوٹا ہو گیا۔ بچے کے ساتھ کرنا کیا؟ میں بولا سب سے پہلے اس کو مرڈر کر دیں۔ پیدا ہوتے ہی اتنا کھا گیا، دنیا میں رہا تو آج 50 کلو چاول ہم کھاتے ہیں، یہ رہے گا تو 100 روپے کلو چاول کھانا، اتنا کھائے گا۔ پیٹو بچہ پیدا ہوا، حیرت انگیز بچہ، ارے ہوا کہیں اور، فون پہ ہم نے سنی ہے تو دل دہشت میں پڑ گیا، خوف پیدا ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے، صاف و شفاف پیدا ہوئے ہیں، تیل مالش کیا ہوا، خوشبو آ رہی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ سوچو، لبوں پہ تبسم ہے، ہونٹوں پہ مسکان ہے، مکے کی ساری گلیوں میں دھوم مچتی ہے۔ آمنہ کے گھر میں ایک نرالا بچہ پیدا ہوا، آمنہ کے گھر میں ایک نرالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ارے دانشور لوگ آئے، اس دور میں جو اہل کتاب تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، وہ لوگ آئے، آنے کے بعد فیصلہ یہ سنایا، آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بچہ صرف تیرا بچہ نہیں ہے بلکہ کائنات کے لیے فخر دو عالم بن کر آیا، اسی نے انسانیت بن کر آیا۔ مسلمانوں سب نے دلاسا دیا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نقصان دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ تکلیف دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اپنے بندوں میں۔ اللہ نے جب رحمتوں کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو انسانی شکل میں نور محمدی کو آمنہ کی آغوش میں پیدا فرمایا۔ اب آؤ، بچہ حیرت انگیز ہے نا، ہر طرف شہرا ہے، چرچا ہے، سرکار کی ثناخوانی ہو رہی ہے، آپ کی ہم نعتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا بچہ پیدا ہوا، ولادت کا دن ہے، ہر طرف شہرا ہے، ہر طرف خوشی ہے، اور کتنی خوشی ہے۔ اگر اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اذا ولدت ولدی فرأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على سقف الكعبة۔ کیا بولو؟ ارے ذرا جھوم کے بولو۔ ہمارے ہندوستان کے آخری کونے میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی آواز آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی مدحت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اتنا زور سے بولو کہ آج شوما جی گھوڑا سے اڑ کر ہواؤں کے دوش پر باب اجابت تک تمہاری صدا پہنچے، جھکائیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے کہ آج رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام اس محلے میں ان کی کوششوں سے، اہلیان محلہ کے تعاون سے نبی کا ذکر منایا جا رہا ہے، نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک جھنڈا مغرب میں گڑا ہے اور ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا ہے اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کے چھت پہ نصب کیا ہوا ہے۔ کس نے دیکھا بولو؟ حضرت آمنہ نے۔ اے آمنہ بتا دیجئے آپ کی آنکھوں میں اتنی بینائی کہاں سے آئی؟ آپ اپنے حجرے میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، مشرق نظر آ رہا ہے، مغرب کی انتہا نظر آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کی چھت نظر آ رہی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کو دیکھ رہی ہیں حضرت آمنہ۔ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جس فانوس میں آپ گینے میں جتنے پاور کا نور ہوگا فانوس اتنا ہی چمکے گا، آپ گینا اتنا ہی چمکے گا۔ ارے بطن آمنہ میں نور محمدی ہے، اللہ نے آنکھوں میں آمنہ کے اتنا نور پیدا کر دیا ہے، میں اپنے حجرے میں مگر مشرق کی بھی انتہا دیکھ رہی ہے اور مغرب کی بھی انتہا دیکھ رہی ہے۔ ارے مصطفیٰ رحم مادر میں ہو تو ماں کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ ساری کائنات ان کے سامنے روشن ہو جاتی ہے۔ اب آؤ، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار کی دھوم مشرق سے مغرب تک رہے گی، اور آج ہے الحمدللہ
ہے نا بھائی؟ اتنی زیادہ دھوم ہو گئی ہے کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں کالے کرتوت والے بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کو عید میلاد النبی مبارک. یہ کالے، یہ رتن کے گورے من کے کالے آج اپنے حکومت کے گھر سے مسلمانوں کو بدھائی دے رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی مبارک. یا رسول اللہ میں تیرے قربان، جو آپ کے دشمن ان کے گھر میں میلاد النبی کی گونج ہے، ان کے گھر میں میلاد النبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ اور بات ہے، کوئی مسرور ہو کے ہلہ مچاتا ہے اور کوئی مجبور ہو کے گنگناتے رہتا ہے. حضرت یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ساری دنیا میں دھوم مچے گی، اس لیے مشرق سے مغرب تک جھنڈا لہرایا گیا. مگر یا الہی، تو نے اپنے گھر پہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ جھنڈا کیوں لہرایا؟ تو مسلمانوں، اللہ گویا یہ اعلان فرماتا، اے میرے بندو، میں خالق ہو کر مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر میں جھنڈا لگایا ہوں، اور تم عاشق ہو کر مصطفیٰ کی ولادت میں اپنے گلی اور گھر میں جھنڈا لگاؤ. ارے دنیا کچھ کہتی ہو کہنے دو، وہاں پر سنت اللہ کی ادا ہو رہی تھی، یہاں پر تم کرو گے تو یہاں بھی سنت اللہ کی ادا. ساری دنیا کے اندر دھوم مچانی ہے ولادت مصطفیٰ پر. ہم آج گنگناتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیٹ پہ بل پڑتے ہیں میلاد النبی کیوں مناتے، میلاد النبی کیوں مناتے. عجیب و غریب اعتراضات، سال بھر بیچارے بدعت پہ محنت کرتے ہیں نا. مگر 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہی آتا ہے اس کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. ایسا پانی پھر جاتا ہے. ایک اہل حدیث کے بچے کو دیکھا جھنڈیاں لگا رہا ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑا، تو اہل حدیث ہے نا، تیرا بچہ جھنڈی لگاتا ہے، دیکھ. بولا کیا کریں صاحب، مانتا ہی نہیں ہے. جھنڈی لگانے میں اتنا مزہ ہے، مانے گا نہیں، لگا کے چھوڑے گا. مصطفیٰ کا چرچا ہے، کر کے چھوڑے گا. مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہے، وہ لے کے چھوڑے گا، منا کے چھوڑے گا. مسلمانوں یقیناً کیوں ہم قرآن کے خلاف نہیں جاتے، حدیث کے خلاف نہیں جاتے. حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سلام علیہ یوم ولد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یحییٰ پر سلامتی ہو. کیا فرمایا؟ یحییٰ پر سلامتی ہو یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیے گئے. جس دن وہ پیدا کیے گئے، ذرا غور کرو. اللہ کے نبی ہیں، ارے نبی تو نبی ہیں، عام بندے پر اللہ رحمت فرماتا ہے، ڈیلی سلامتی نازل فرماتا ہے. اگر کسی دن سلامتی نازل نہ کرے تو بندہ اکھڑ جائے گا. روزانہ سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی عنایتیں نازل ہو رہی ہیں. حضرت یحییٰ تو اللہ کے نبی ہیں. یا الہی، تو اپنے نبی پر پل پل سلامتیں نازل کرتا ہے، سلامتیاں تو نازل فرماتا ہے. مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن کے حوالے سے تو یحییٰ پر سلام بھیج رہا ہے. مسلمانوں کو پتہ یہ چلا، یوم میلاد کے حوالے سے سلامتی بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت ہے. اب بتا، یوم میلاد کے حوالے، یوم میلاد کو خاص کر کے سلامتی نازل کرنا، سلامتی بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے. آج سنی کرتا کیا ہے؟ محرم گزر جاتا ہے، حسین کی یاد تازہ کرتے رہتا ہے. سفر کا مہینہ آتا ہے، امام احمد رضا خان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. ماہ ربیع الاول آ جاتا ہے تو 12ویں والے کا صدقہ بٹنے لگ جاتا ہے. میلاد النبی کی دھومیں رہتی ہیں. ارے 12 ربیع الاول کا دن آیا نہیں، مسلمان اپنے گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمیت عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بولتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے، ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر سلامتی بھیج رہے ہیں، رحمت بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک نقطہ یاد رکھو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مجھ پر جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پلٹ کر اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. مجھ پر ایک بار سلامتی بھیجو، تیرے گھر میں اللہ 10 مرتبہ سلامتی.
سامعین کرام، ابھی حضرت علامہ مولانا نجیب الرحمان، حضرت علامہ مولانا محمد ذاکر حسین نوری فناء القادری جامعہ طیبۃ الرضا کے شیخ الحدیث ہیں، جو ہم سب سے مخاطب کر رہے تھے۔ اب آئیے، اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اب میں ایک اور ثناخوان رسول کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں معزز سامعین کرام، اب آئیے، ہماری اور آپ کی انتہائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام جیلانی الازہری فاضل جامعہ ازہر مصر کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور اس مقدس بزم سے مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے عشق و محبت میں یوں ڈوب کر فرماتے ہیں،